پرویز خٹک صاحب جو ہے نا وہ JUI میں چلے جائیں گے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اپنے. KP میں عمران خان کے بعد جس پارٹی کی کوئی بہتر پوزیشن ہے وہ JUI ہے. جیسے پنجاب میں مسلم لیگ نون ہے, سندھ میں پیپلز پارٹی ہے, اس طرح KP میں فضل الرحمان ایک بڑی پارٹی ہے JUI فے, اور اس کا ایک ووٹ بینک بھی موجود ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ پرویز خٹک اپنا ایک بہت ہی تگڑا گروپ لے کر JUIF اور مولانا فضل الرحمان کے ساتھ یا تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیں گے یا شامل ہو جائیں گے. ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ فضل الرحمان صاحب کے ساتھ اپنے گروپ کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیں اور ان کا گروپ کسی آزاد حیثیت پہ یا کسی پلیٹ فارم سے الیکشن لڑے IPP ٹائپ, لیکن ان کی ایڈجسٹمنٹ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہو. اور ایک صورت یہ ہے کہ وہ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی میں شامل ہو جائیں. اب یہ چیز اگلے کچھ دنوں میں طے ہو جائے گی. دیکھیں مولانا پرویز خٹک صاحب کے حلقے میں ان کے جو ٹریڈیشنلی مخالف تھے وہ مولانا سمیع الحق تھے, لیکن اب وہ پرویز خٹک, اب ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے, ان کے بیٹے حامد الحق کی سیاسی وہ پوزیشن نہیں ہے, تو اس لیے ان کا حلقہ کافی سیدھا ہے. وہ صحیح عمران خان کو چیلنج کر رہے ہیں کہ آ کے لڑنا ہے تو لڑ لو, وہاں سے عمران خان بھی الیکشن نہیں لڑ سکتے. اب دیکھنا پڑے گا پرویز خٹک کتاب کے نشان پہ الیکشن لڑتے ہیں یا وہ فضل الرحمان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں الیکشن لڑتے ہیں. اچھا مزمل صاحب, ایک اور تیسری بڑی اہم ڈیولپمنٹ اس حوالے سے میں آپ سے اندر کی بات جاننا چاہوں گی کہ سیاسی جماعت پر پابندی کے حوالے سے جو وفاقی حکومت کے پاس اختیار تھا وہ لے کر جو ہے وہ پارلیمنٹ کو دے دیا گیا ہے, اور جو پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی ہے یہ انتخابی اصلاحات کے حوالے سے, آپ کے پاس اندر کی کیا اپڈیٹس ہے؟ کل بھی ایک اجلاس ہوا تھا اور آج بھی اجلاس ہوا ہے. پہلی بات تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کوئی انتخابی اصلاحات نہیں کی جانی چاہیے. یہ وقت نہیں ہے انتخابی اصلاحات کا, کیونکہ بہرحال الیکشن کا بگل بچ گیا ہے. وزیر اعظم نے خود کہا ہے کہ ہم اگست میں جا رہے ہیں. پھر تحریک انصاف پارلیمنٹ میں موجود نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے کہ وہ سینٹ میں موجود ہیں لیکن وہ قومی اسمبلی میں نہیں ہیں, 2 اسمبلیاں نہیں ہیں. تو اس وقت انتخابی اصلاحات نہیں ہونی چاہیے, اور اس وقت انتخابی اصلاحات کرنا کوئی اچھا سیاسی فیصلہ نہیں ہے. جہاں تک سیاسی جماعت پر پابندی کا معاملہ ہے, یہ بڑی ٹرکی سی بات ہے. کیا عدلیہ کے حوالے کر دیا جائے ریفرنس پیج کے, اور ہماری عدلیہ بھی اتنی ہی سیاسی ہے جتنی حکومت اور پارلیمنٹ سیاسی ہیں. ہمارے ہاں کوئی عدلیہ غیر جانبدار تو ہے نہیں ہے. ایک عدلیہ چیف جسٹس آ جاتی ہیں, وہ حکومت کو گھر بھیجنے کے چکر میں ہوتے ہیں. ایک چیف جسٹس آ جاتے ہیں جو کسی کو حکومت کے میں لانے کے چکر میں ہوتے ہیں. ایک چیف جسٹس آ جاتے ہیں وہ عمراندار ہوتے ہیں, اور ایک چیف جسٹس آ جاتے ہیں جو جانبدار ہوتے ہیں. تو یہ عمراندار جانبدار چیف جسٹس کے حوالے بھی یہ اختیار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ آپ اگر ملک کی عدلیہ ایک سیاسی جماعت کے حق میں ہے تو ضمانتوں کی لوٹ سیڑ لگ جاتی ہے, اگر ایک سیاسی جماعت کے خلاف ہے تو اس کے خلاف روز فیصلے آنے شروع ہو جاتے ہیں, اور اس کی نظر ثانی کی اپیل بھی نہیں سنی جاتی. تو لہٰذا اس ملک کی عدالت تو بھرپور, ایک پارلیمنٹ سے زیادہ سیاسی ہے. 2-4 جج جو ہیں وہ مل کر ملک کا سیاسی نقشہ بدلنے کی کوشش کرتے ہیں اور بھرپور سیاست کرتے ہیں. ایک ہم خیال جج ہے, بینچ ہے, وہ 70 مقدمے سن لے گا, اور کوئی دوسرا بینچ ہے اس کو ایک بھی نہیں ملے گا. تو یہ ہماری عدلیہ کوئی غیر جانبدار, انصاف پسند, یکساں نظام انصاف پر تو نہیں ہے. لہذا یہ سیاسی جماعت, اب دیکھیں نا 9 مئی کے واقعات پر جس طرح عدلیہ نے ضمانتوں کی لوٹ سیڑ لگائی ہوئی ہے, اس کا کوئی تک ہے؟ اور اس کے بعد جب آپ دیکھیں مخالف سیاسی جماعتوں میں, مطلب 16 MP پہ PTI کے تو سارے لوگ چھوڑتی ہیں. سندھ میں جو لوگ 16 MP میں بند ہیں دوسری کسی سیاسی جماعت کے, ان کے اوپر وہ اصول لاگو نہیں ہے. تو اس لیے ہماری عدلیہ کوئی ایک طرح کا انصاف تو نہیں کر رہی ہے. اب کیا اگر عدلیہ ایک سیاسی جماعت کو پروٹیکشن دینے لگ جائے تو وہ قانون سے مبرہ ہو جائے گی, اس کے اوپر کوئی قانون لاگو ہی نہیں ہوگا؟ یہ بڑا سوال ہے. اب اگر ہم سیاسی جماعت پر پابندی کا اختیار پارلیمنٹ کو دے دیتے ہیں تو پھر جس کی پارلیمنٹ میں اکثریت ہوگی وہ دوسری سیاسی جماعت کو بین کر دے گی. یہ بھی کوئی ٹھیک بات نہیں, یہ بھی کوئی ٹھیک بات نہیں ہے. مطلب کل کو عمران خان کی حکومت آ جائے گی, وہ نون لیگ کو بین کر دے گا. نون لیگ کی حکومت آ جائے گی, وہ عمران خان کو بین کر دے گا. JUI کسی دینی جماعت کی حکومت آ جائے گی, وہ سیکولر جماعتوں کو بین کر دے گی. سیکولر جماعت آ جائے گی, دینی جماعتوں کو بین کر دے گی.
تو یہ اختیار پارلیمنٹ کو بھی نہیں دیا جا سکتا. تو اس لیے یہ ایک بڑا ٹرکش معاملہ ہے میرے خیال میں. تو تو یہ اختیار پھر کس کو دینا چاہیے؟ میرے خیال کے میں بعد؟ یہ ہونا تو پارلیمنٹ کے پاس چاہیے، لیکن کم از کم 2/3 اکثریت سے ہونا چاہیے. اور وہ بھی قومی اسمبلی اور سینٹ. جس طرح آئین میں ترمیم ایک مشکل کام ہے لیکن اس کا ایک راستہ موجود ہے، اسی طرح سیاسی جماعت پر پابندی ایک مشکل کام ہونا چاہیے اور لیکن اس کا راستہ ضرور موجود ہونا چاہیے. ریفرنس پارلیمنٹ میں آنا چاہیے اور پارلیمنٹ اگر 2/3 اکثریت سے اس ریفرنس کو منظور کرے تو پاس سیاسی جماعت کا لدم ہو سکے. نہ یہ اختیار الیکشن کمیشن کے پاس ہونا چاہیے. الیکشن کمیشن پر بھی آپ کو پتہ ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ اثر و رسوخ بنا لیتی ہے. ایک چیف الیکشن کمشنر مرضی کا آ جائے تو آپ جو مرضی کر لیں، ایک چیف جسٹس مرضی کا آ جائے جو مرضی کر لیں. لہذا میرے خیال میں ان دونوں کے پاس نہیں ہونا چاہیے. یہ اختیار پارلیمنٹ میں 2/3 اکثریت سے کم استعمال نہیں ہونا چاہیے. بلکہ میں تو اس حد تک کہوں گا کہ جس اسمبلی میں اس کے ممبر موجود ہیں اس اسمبلی سے بھی اس کو کالعدم کرانے کے لیے وہاں بھی ایسا ہی کردار ہونا چاہیے. لیکن یہ ایک مشکل کام ہے. ابھی اس اسمبلی کو یہ نہیں کرنا چاہیے، اگلی اسمبلی پر چھوڑ دینا چاہیے. لیکن ایک جو ترمیم ہو رہی ہے نا کہ انتخابی اخراجات کی حد 1 کروڑ کر دی جائے، اس کے میں حق میں ہوں. بھئی 10 لاکھ میں کون سا الیکشن لڑا جاتا ہے؟ ایک جلسہ نہیں ہوتا. آپ خود ہی جھوٹ بولنے کی اجازت دیتے ہیں. آپ ارکان اسمبلی کو 1 کروڑ کیا 5 کروڑ تک خرچہ کرنے کی اجازت دیں تاکہ وہ صحیح گوشوارے تو جمع کرا سکیں. آپ کہتے ہیں 10 لاکھ میں الیکشن لڑ کے آؤ، وہ سارے جھوٹے گوشوارے جمع کرا دیتا ہے. آپ کو یہ رقم بڑھانی چاہیے. تھینک یو سو مچ مزمل صاحب کہ آپ نے ہمیں اندر کی اپڈیٹ سے آگاہ کیا. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت ہے. اللہ حافظ.